سانڈ یہ میرے خیال سے بینسے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے. وہ سنڈا جس کو کہتے ہیں نا, ہاں جی, آپ اس کو کہہ لیں کہ وہ جو بھینس کا میل ہے, ہاں جی. اس کے بارے میں میرا موقف یہ ہے کہ اس میں مطلب فقہاء میں اختلاف پایا جاتا ہے, اور راجح قول یہی ہے کہ بچنے میں عافیت ہے, لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو وہ گائے کے حکم میں داخل ہے, کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, عقیقے کے لیے 2 گائے ذبح کی جا سکتی ہیں؟ نہیں کی جا سکتی جی. 2 بکریاں, 2 بکرے, یا 1 بکرا اور 1 بکری یا 2 بکرے کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. گائے کوئی ثابت نہیں, نہ گائے میں حصہ رکھ سکتے ہیں, پوری جان دینی ہوگی. بخاری میں حدیث ہے کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے اس کی. اگلا کویسچن موجودہ دور کے حساب سے بہت کریٹیکل ہے کہ آج کل یہ بات ہر گھر میں ہوتی ہے, اور اب مذہبی طبقہ بھی کافی حد تک یہ بات کرنے لگ گیا ہے کہ بھی آپ ووٹ جس کو مرضی دیں, کسی شخص کا ذاتی کردار اس کا ذاتی معاملہ ہے. تو یہ بات درست ہے؟ یعنی مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یار کسی شخص کا ذاتی کردار کچھ اور ہے, تو آپ کو باقی نہیں پتا. میرا موقف بھی یہی ہے کہ آپ جس کے ذاتی کردار کے اوپر بات کر رہے ہیں, آپ کا اپنا ذاتی کردار کیا ہے, پہلے تو یہ بتائیں نا. یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ حکمران جو ہے وہ بڑا نیک شریف پرہیزگار عمر بن عبدالعزیز آ جائیں. او میرے بھائی, بکریوں میں سے ایک بکری نکلے گی نا حکمران کے طور پہ, جس طرح کی ان پٹ ہے وہی آؤٹ پٹ ہوگی نا. ہم سب کیا ہیں کہ سارے پاک و صاف ہیں, انہی میں سے حکمران چنے جائیں گے نا. تو جڑا کٹو گے وہی لال نکلتا جائے. ٹھیک ہے نا جی. میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں. جو لوگ آف شور کمپنیوں کی بات کرتے تھے ان کی اپنی کمپنیاں نکل آئیں, ان کے دائیں بائیں کے لوگوں کی کمپنیاں نکل آئیں. ٹھیک ہے نا جی. پھر انہوں نے کہا نہیں, ایک اچھی بدعت بھی ہوتی ہے, ایک بری بدعت بھی ہوتی ہے, اچھی کمپنی بھی ہوتی ہے, بری کمپنی بھی ہوتی ہے. اور پہلے وہی لوگ کہتے تھے نہیں آف شور کمپنی تو بناتا ہی وہ ہے جس نے چوری کا مال چھپانا ہو. پھر ڈیفینیشنیں بدلنا شروع ہوگی. میرا موقف یہ ہے کہ ذاتی کردار کسی کا سب کا ہی برا ہو, آپ کو کسی نہ کسی فارم میں نظر آ جائے گی کمزوری. آپ اپنے گریبان میں بھی جھانکیں, آپ میں بھی ہے, ان میں سے بہتر دیکھ لیں. جو میں اکثر کہتا ہوں, میرا ووٹ کے اوپر ایک کلپ بھی آ چکا ہے, ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. ووٹ الیکشن 2018 انجینئر محمد علی مرزا لکھے, اس میں نے کھول کے کہا کہ اللہ کے بندو یہ آپ اپنا حق یوز کریں تاکہ آپ کسی نہ کسی درجے میں اپنی ان پٹ دے سکیں. باقی ظاہر ہے کہ انہی میں سے ہی چننا ہے نا. اچھا, اگلا کویسچن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کسی شخص کی شہرت جو ہے اسی کے تحت دنیا کے سارے نظام چلتے ہیں موسٹلی. تو مثال کے طور پہ ہم نے کسی شخص کے بارے میں سنا ہے کہ جی یہ شخص تو بالکل بدکار ہے, لیکن میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا کوئی کہ جی میں نے اس کو بدکاری کرتے دیکھا ہے. کوئی کہتا ہے جی فلانا شخص بڑا کرپٹ ہے, اس نے اس کی کرپشن کے ڈاکیومنٹس اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے, صرف ایک سنی سنائی بات پہ چل رہے ہیں. تو یہ ایسا گمان رکھنا کیسا ہے؟ جو بندہ ٹی وی کے آگے اوپر کہے کہ میں اپنی فائلوں کو ٹائر لگا دیتا ہوں رشوت کے, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے میرے کام فوراً ہو جاتے ہیں, میں غریبوں کی زمینوں کے اوپر قبضے کر لیتا ہوں, نام لیے بغیر میں بات کر رہا ہوں, سب کو پتہ چل جائے گا, تو اس کی بات تو کوئی گنجائش ہی نہیں, وہ تو اقرار جرم کر رہا ہے نا. اس طرح کے اقرار جرم والوں کے اوپر تو حد بھی نبی علیہ السلام نے لگائی ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں ناپاک ہوں, مجھے پاک کر دیں. اور فرمایا جا اللہ سے معافی مانگ. اس نے کہا یا رسول اللہ زنا ہو گیا. آپ فرمایا اللہ سے معافی مانگ. 4 دفعہ اس نے, آپ نے چہرہ انور پھیرا, دوسری طرف سے آگے کہہ رہا ہے, آپ فرمایا اللہ نے پردہ رکھا تھا, پھر اس کو سنسار کروایا گیا. تو جو بندے اپنے گناہوں کا علل اعلان اقرار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ تو پیچھے کوئی گنجائش نہیں رہے گی. باقیوں کے بارے میں ٹھیک ہے اس نے ذہن رکھنا چاہیے, لیکن یہ یاد رکھیں جو بندہ پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے اس کی غیبت اگر عوام کرتی ہے نا تو وہ غیبت نہیں ہے, کیونکہ وہ اس پوسٹ کا تقاضا ہے کہ اس کے بارے میں اس طرح کی چیزیں باہر نکلیں گی جو اس نے کی ہوئی ہے. میں صرف ایک مثال کے لیے بیان کرتا ہوں, یار سراج الحق صاحب کے بارے میں کیوں نہیں آ رہا کہ انہوں نے کروڑوں روپے ہڑپ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہے کہ ان کی کوئی آف شور کمپنی ہے؟ نہیں سنا. ابھی انہوں نے ساسے جمع کروائے ہیں تو 4.5 تولے سونا صرف, اس سے زیادہ میرے گھر میں ہے, ایک 27 لاکھ روپے کا مکان اور وہ باقی ساری چیزیں, ٹھیک ہے نا جی. اور تو ان کا کریکٹر لوگوں کے سامنے آ گیا نا. آپ کو پتا ہے بلکہ وہ سپریم کورٹ میں جب پاناما کیس چل رہا تھا تو وہ جسٹس عظمت سعید نے کہا تھا, اس نے کہا جی اگر 62-63 لگی تو صرف سراج الحق صاحب ہی بچیں گے. تو سر جو سچا ہے نا وہ سب کو پتا ہے سچا ہے, وہ بول بول کے کہہ رہے ہیں, ٹھیک, ہاں جی, سارے لوگ موجود تھے نا, مطلب تو وہ جو سچائی ہے وہ سر چڑھ کے بولتی ہے, لوگوں کو پتا ہے کون کیا ہے, ٹھیک ہو گیا نا جی. تو وہ جن کے کریکٹر ہوتے ہیں نا وہ جو ہے نا وہ الحمدللہ بولتے ہیں. باقی یہ ہمارا موقف یہ ہے, میں تو اس کے ساتھ میں ہوں, میں کسی ایسے اینکر کو پسند نہیں کرتا جو ہمارے کسی پولیٹیکل لیڈر کو ملائن کرے ٹی وی کے اوپر آ کے. اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مطلب اس طریقے سے لوگوں کے اوپر الزامات لگائے اور پھر جب عدالتوں میں ان کو بلایا جاتا ہے وہاں جا کے معافی مانگ لیتے ہیں.
پہلے کیا کیا دعوے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ تمہارا سیاسی بیان تھا. یہ جو جھوٹ کی سیاست ہے نا, یہ تو حرام ہے, یہ عبادت نہیں ہے کہ سیاسی بیان دینے کے لیے آپ کسی کو, اور پاکستانی قوم تو یہ کہ آپ نے مقصد اچیو کرنا ہوتا ہے. یہ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے وہ جو قصور والا واقعہ تھا, وہ 35 سکاؤٹ ہیں, فلاں ہے, ٹمکان ہے, بعد میں جناب جا کے ہاتھ پاؤں پڑ گئے جب چیف جسٹس نے از خود نوٹس لیا, سب جھوٹ پتہ لگا. لیکن اس نے جو مقصد اس وقت اچیو کرنا تھا نا, یہ جھوٹ مچا کے ایک خاص پولیٹیکل جماعت کو ڈیمیج کرنا تھا, وہ اس نے کر لیا. یہاں پہ بھی لوگ کر لیتے ہیں, کبھی کسی کے بارے میں کہہ دیں گے یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو پٹی پڑھا دیں گے, بس وہ بعد میں ثابت ہو نہ ہو ان کا مقصد پورا ہو گیا. یہی کچھ ہی کرنا ہوتا ہے انہوں نے, تو یہ تو غلط کر رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ وہ قوم ہے جو نماز نہیں پڑھتی سر, تو یہ آپ تو چھوٹے ہیں ان کے اندر کسی کی غیبت کرنا. میرے پاس ایک بھائی ہے, میرے بھائی کو سمجھائیں, ایک گانے سنتا ہے. میں نے کہا نماز پڑھتا ہے, کہتا نماز کبھی نہیں پڑھی. میں نے کہا سننے دو گانے اس کو یار, تو کیا ہے. ایک بندہ گٹر کے پانی والا دودھ کا گلاس پی رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ اس میں مکھیاں مار کے ڈالتا ہے, تو یار وہ تو اس سے بڑا کام کر رہا ہے, یہ تو چھوٹا کام ہے, کرنے سے. اچھا اگلا کوشچن ہے جی کہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں ان کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی. تو قرآن پاک میں یہ ذکر ہے کہ انبیاء کرام نے اپنے لیے وارث مانگا, اور وہ پھر اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی نبوت تو وراثت میں چلتی ہی نہیں, تو وہ تو پھر مالی وارث ہی مانگ رہے ہوں گے. نہیں, نبوت ہی تھا نا. دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے اولاد یعقوب کا وارث عطا فرما. اگر اپنے مال کا وارث ہوتا وہ کہتے ہیں میرا وارث. انہوں نے کہا اولاد یعقوب کا وارث. سورہ مریم اٹھا کے دیکھیں, جو ٹیمپل آف سلیمان کے اندر یہ دعوت و تبلیغ کا کام آگے لے کے چلے. ہیکل سلیمانی آپ کی ایک خانقاہ تھی نا حضرت زکریا علیہ السلام کی, آپ کو فکر تھی کہ اس کے بعد کون اس کام کو لے کے چلے گا, کوئی لائق شاگرد نہیں ہوگا, تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی, تو پیغمبر تھے. تو اس میں یہ ان کی مالی وارث کی طور پہ بات نہیں ہوئی, وہ علمی وارث کے طور پہ بات ہوئی ہے. ظاہر ہے وہ پیغمبر بھی تھے, تو وہ ظاہر ہے اس طریقے سے ہوا. لہٰذا یہاں پہ جو نبی علیہ السلام ہے باغ فدق کے حوالے سے, یعنی میرا کلپ آپ دیکھ لیں, اس کی زیادہ تفصیل. میرا تو اس میں ایک ہی موقف ہے. مجھے ایک شیعہ بھائی نے بھی سرگودے سے فون کیا, مجھے کہتے ہیں یار آپ تو اتنا زیادہ چیزوں کو سمجھتے ہیں, تو آپ ابو بکر کے ساتھ کیوں ہیں. میں نے کہا یار مولا علی ساتھ تھے نا, اس ٹائم مولا علی اگر پھڈا پا لیندے تو میں بھی فدق کی پھڈا پا لیندا, وہ چپ رہے نے تو میں بھی چپ ہاں, میں شاہ وفادار تے نہیں نا. میں نے کہا اس کا جواب ہے تو بتاؤ. کہتا جی اس بات کا جواب کوئی نہیں ہے. میں نے کہا مولا علی سیدہ فاطمہ سے زیادہ محبت رکھتے تھے یا تم اور میں؟ اگر انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے, میں آپ کو بتاؤں جو ایران کے شیعہ ہیں نا بڑے ڈیفرنٹ ہیں. مجھے ایک بھائی ای میل کرتے ہیں, میں ان کا آن ایئر نام نہیں لیتا کیونکہ مجھے ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے. انہوں نے 5B کا ترجمہ فارسی میں بھی کیا, کم میں وہ پڑھ رہے ہیں, تو مجھے کافی حوالے جو ہیں شیعہ کی کتابوں سے بھیجتے رہتے ہیں. نہج البلاغہ سے انہوں نے حوالے بھیجے, اور کتابوں سے, کہ سیدنا مولا علی کا ایک خط ہے جس میں انہوں نے حضرت عثمان کو داماد رسول لکھا ہے, نہج البلاغہ میں. رولیم ہو گیا. اچھا, پھر انہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کے جو خطوط ہے نا, وہ خطوط کچھ شیعہ کی کتابوں سے بھیجے جس میں انہوں نے معاویہ کو خط لکھا ہے کہ میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ تم خلفائے راشدین کی سنت پہ چلو. تو اس کا مطلب حضرت حسین علیہ السلام خلفائے راشدین کو مانتے تھے. پھر وہ مجھے کہنے لگے کہ جی ایران کے اندر یہ والی تقسیم اس طرح نہیں پائی جاتی ہے, وہ زیادہ سے زیادہ یہ اختلاف رکھتے ہیں کہ پولیٹیکلی بھی نبی علیہ السلام کے سکسیسر حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں مذہبی طور پہ تو تھے, وہ ظاہر مذہبی طور پہ تو تھے نا. دیکھیں حضرت ابوبکر کا مسئلہ پھنستا ہے تو مولا علی سے پوچھتے ہیں, حضرت عمر کا کوئی مسئلہ پھنستا ہے مولا علی سے پوچھتے ہیں, حضرت عثمان کا مسئلہ کوئی پھنستا ہے مولا علی سے پوچھتے ہیں, اما عائشہ کا مسئلہ پھنستا ہے تو وہ کہتے ہیں علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ, صحیح مسلم 639 نمبر حدیث. تو روحانی تو ساروں کے وہ تھے مرشد, من کنت مولا فہذا علی مولا, مولا تھے وہ سب کے روحانی طور پہ. باقی رہی پولیٹیکلی, تو پولیٹیکلی تو میں نے نہج البلاغہ سے 5 خطبے پیش کیے ہیں مولا علی کے خلفائے راشدین کی شان کے اندر. تو ٹھیک ہے, مسئلہ 162A ہے اس میں, بلکہ آپ حارث بھائی تھے اس میں, یہ بھی آئے ہوئے تھے سیالکوٹ سے اس وقت. میں نے وہ ایک کتاب میں, اور وہ الحمدللہ اتنی پذیرائی ملی ہے نا, اس کے تو کلپس لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں. مولا علی کے خطبات میں نے دکھائے ہیں. وہ تو شیعہ جا کے ذاکرین کو پڑھ گئے, انہوں نے کہا کیڑی نہج البلاغہ اللہ دے بندے, اے ویکھو حضرت عمر کی شان میں خطبے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ تو ماشاءاللہ تعالی ہم نے جس طریقے سے سچائی کی آواز کو بلند کیا ہے, الحمدللہ لوگوں تک بات پہنچی ہے. ٹھیک ہے جی.